بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے دوران کچھ عجیب معجزات۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حلیمہ دائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا اور آمنہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہے، پھر مکہ میں آتے وقت اس نائے راہ میں قضاء الہی سے فوت ہوئیں، اور اسی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ صرف 7 برس کی تھی، اور اس کے بعد حضرت نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی، اور سن شریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 برس 2 مہینے کا ہوا، تو اس وقت عبد المطلب بھی بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کی امید بھی منقطع ہو گئی۔ تب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی کہ پرورش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ذمہ ہے، میں اس بات کی تم کو تاکید و وصیت کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے انتقال کیا، اور پھر ان کے بعد ابو طالب نے آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، اور ان ایام میں اکثر نوکر خدیجہ الکبریٰ کے تھے، اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام جانے کا عزم کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شتر کی مہار پکڑتے تھے اور اس کو لے کر چلتے تھے، چونکہ اس وقت آپ کی عمر شریف کم تھی۔ ابو طالب چاہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھیجیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلے گھر نہ بھیجیں، آخر میں کس کے پاس رہوں گا، آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ یہ سن کر ابو طالب کے دل میں رحم آیا، اور پھر آنسو بہا کر کہا، اے جان کچھ ڈرو مت، کوئی اندیشہ نہ کرو، تم سلامت رہو، تم کو مکان پر نہ بھیجوں گا۔ پھر ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا، اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے ساتھ چل دیے۔ جب سب کارواں وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، اور اس بستی میں درخت سایہ دار تھا، جو قافلہ سوداگروں کا اس راستے سے جاتا تو ضرور اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب سرخیش نے توریت میں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ فلانے روز فلانے وقت ایک پیغمبر مکہ سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کر اتریں گے، اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس امید پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وہ منتظر تھا، وہ اسی وجہ سے جو قافلہ بھی مکے سے آتا وہ سب کی خاطر مدارت کرتا تھا، وہ سب کو بغور دیکھتا تھا۔ پس ابو طالب بھی اسی راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اسی وادی میں پہنچے، اور وہ سرخیش راہب اس دن بالائے بام جا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ مکے سے آتا ہے، اور ایک ٹکڑا بھی ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلا آتا ہے۔ پھر سب اسی درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیمانہ کچھ جنبش کی اور ادب بجا لایا، چونکہ اس قافلے کے بیچ میں سید الکونین تشریف لائے تھے۔ اس سرکش راہب نے یہ حال دیکھ کر ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے ہم بہت ہی محبت رکھتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں آ کر اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں، اور ہم ان سب کی دعوت کی ہے، تم بھی ہمارے مکان پر آؤ۔ یہ سن کر ابو طالب نے ان کی دعوت قبول کی، اور رسول خدا کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بٹھا کر سب کے سب راہب کے گھر میں چلے گئے، اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا، اور پھر اپنے معبد خانے کے اوپر دیکھنے لگا، اور کوئی باقی تو نہیں رہا، اور پھر دیکھا کہ جو ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہی موجود ہے۔ پھر ان سب سے کہا کہ ابھی تمہارے قافلے کے 2 آدمی باقی ہیں جن کو درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ بولے، ہاں، ہم لوگ ان کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان میں ایک تو ہمارا نوکر ہے اور ایک ہمارا لڑکا ہے۔ پھر راہب بولا، ان دونوں کو جا کر ہمارے پاس لے آؤ۔ ایک مرتبہ پھر راہب بام پر جا کر دیکھتا ہے کہ اتنے میں کوئی جا کر پیغمبر خدا کو لے کر آیا، اور وہ ابر بھی رسول خدا کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے آیا۔ راہب نے یہ حال دیکھ کر کہا، واللہ یہ ابر کا سایہ سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے جا کر بہت ہی تعظیم و تکریم کی، اور طعام و طائف سب کے لیے حاضر کیے۔ جب سب نے کھانا کھانے کے سے فراغت کی
तब राहब ने सब से कहा, ये लड़का किसका है? सब ने अबू तालिब की तरफ इशारा किया। राहब ने कहा, मुझको मालूम होता है कि ये लड़का यतीम है और माँ बाप इसके मर गए हैं। ये सुनकर अबू तालिब बोले कि तुमने ये बात सच्ची कही है, हकीकत यही है और ये मेरा भतीजा है और मेरी गोद में परवरिश पा रहा है। फिर राहब ने कहा अबू तालिब से कि देखो, तुमको खुशखबरी देता हूँ कि ये लड़का नबी आखिरुज़्ज़मा होगा और इसके दो मुंडों के दरमियान एक मुहर नबूवत होगी, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इसकी हिफाजत अच्छी तरह से करना और रूम और शाम की तरफ इसको मत ले जाना, क्योंकि वहाँ इनके दुश्मन बहुत हैं, क्योंकि यहूदी इनको मार डालने को हर वक्त मुस्तआद हैं, बल्कि इनका तो नाम और निशान लेकर ढूंढा करते हैं कि हम जहाँ कहीं पावेंगे मार डालेंगे। ये बातें राहब ने अबू तालिब से कही और दस्त मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ कर कहा, ये सैयदुल कौनैन है और सबसे बेहतर खलाइक ज़मीन व आसमां के हैं। ये सुनकर इन सौदागरों ने कहा, ये बातें आपको किस तरह मालूम हुई हैं और ये कैसे मालूम हुआ ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है? उसने कहा, इसकी सिफ्त जो इस वक्त मैं इसमें देख रहा हूँ वो सब मैंने तौरात में पढ़ी है। यही अलामत नबूवत की होती है जो इनमें पाई जाती है। उन्होंने इस राहब से पूछा कि बताओ क्या अलामत है जिसने तुमसे पहचान लिया? कहा, इसने कि तुमको छोड़कर मेरे यहाँ आए हो और मैंने देखा कि तमाम अशजार और जमादात ने इनको भी सजदा किया और जितने नबातात और हैवानात और हजरो दरख्त हैं वो सजदा सिवाय खुदावंद कुद्दूस के किसी और को नहीं करते मगर पैगंबरों को ताजीमाना करते हैं, और तुम यकीन जानो ये पैगंबर बरहक है। सब के सब इसकी गुफ्तगू में शरीक थे। इस काफिले में से 7 आदमी अजनबी अचानक राहब के महबत खाने के दरवाजे पर खड़े हुए थे। इनसे पूछा कि तुम सब कौन हो और कहाँ जाओगे? बोले कि हम सब मुल्क रूम से आए हैं और बादशाह रोम ने हम सब को भेजा है। वो कहने लगे, हम सब ने सुना है कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का मक्के में खरूज हुआ है। हम सब इनको पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे और फिर इनको मार डालेंगे। हम लोग इनको दरियाफ्त करने को आए हैं। राहब ने ये सुनकर बेहुदा रंज उठाते हो और तुम इनको हरगिज न मार सकोगे, क्योंकि खुदा इनका हाफिज और नासिर है। राहब ने ये सुनकर कहा, बेहुदा रंज उठाते हो। इनको मक्के की तरफ भेजा और कहा कि तुम बहुत आराम से चले जाओ और तुम क्यों नाहक आए हो? और फिर अबू तालिब से कहा, तुम इस लड़के को शाम और रूम की तरफ ले जा मत जाना, बल्कि अपने घर पर ही चले जाओ। ये बेहतर है, क्योंकि वहाँ के यहूदी तुमको अजियत पहुँचाएंगे। ये सुनकर अबू तालिब भी फिर रसूल खुदा को मक्के में अपने घर वापस ले आए। इस वाकया को मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।